ایک لڑکی گلناز نام کی ایک لڑکی ویشالی کی، اسے ایک غیر مسلمان نے شادی کرنا چاہا، اس نے انکار کیا تو جلا کر ماری گئی وہ۔ وہیں پر سمستی پور میں سنوبر نام کی ایک ٹیچر 32 سال کی عمر اور دن کے 8 بجے جلا کر اس کو مارا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ نالندہ میں بہار شریف میں 51 مسلمانوں کی دکانیں پہچان کر کے جلائی گئی، مسجد کے گیٹ کا مینارہ توڑا گیا، مدرسہ عجیجیہ جیسے قدیم مدرسے کو جلایا گیا، 4000 سے زیادہ اسلامی کتاب بشمول قرآن مجید کے نسخے جلائے گئے۔ آپ دیکھیں گے کسی نے اگر آواز اٹھائی ہے تو یہ MIM نے آواز اٹھائی ہے، صدن میں آواز اٹھائی ہے تو اختر علی مان نے آواز اٹھائی۔ جو لوگ آج مسیحائی کا دم بھرتے ہیں، جو لوگ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے گردنوں کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، میرے بھائیوں اس کی زبان نہیں کھل سکی۔ اس بات کا اعتراف نہ کریں سیکولر پارٹیوں کے نیتا، لیکن جب سے MIM کھڑی ہوئی ہے سیکولر پارٹی کے درمیان میں بھی مسلمانوں کی عزت بڑھی ہے، کہیں نہ کہیں سے اسے مجبوری ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی بات کرے۔ MIM میں اکیلے رہا ہوں ضرور، لیکن ہمارے رفقا نے جس طرح ساتھ دیا ہے، کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، ہمارے وزیر خارجہ ہیں عادل صاحب، کہیں بھی کوئی مرے، کہیں بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو پورے ہندوستان کے درمیان میں، کہیں کوئی حادثہ ہو، فوراً طور پر ایکشن لیتے ہیں اور ہم لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے ابھی اردو کی ابھی کلاس 10th میں جو لوگ پچھلے دنوں میں میٹرک کا امتحان پاس کیے ہیں تو معلوم ہوگا آپ کو کہ کلاس 10th میں اردو کمپلسری سبجیکٹ تھا مدر، لیکن ابھی بہار میں نئی ایجوکیشن پالیسی کے تحت اردو کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اور یہ لڑائی بھی اگر کوئی لڑ رہا ہے تو یہ MIM لڑ رہی ہے اور اختر ایمان لڑ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی لیڈر آپ کا نہیں لڑ رہا ہے، بلکہ کسی کو پتا بھی نہیں ہے۔ کوئی قوم جو مرتی ہے، آسکر آرنلڈ جیسے ایک بڑے مفکر نے کہا، کسی قوم کو برباد کرنا چاہو تو اس کی نسلوں پہ گردنوں پہ تلوار مت چلاؤ، اس کی مادری زبان چھین لو، وہ قوم مر جائے گی۔ آج اگر اردو ختم ہو گئی تو آپ کے اندر میں جو ملی شعور ہے، آپ کے اکابرین کا، آپ کے اسلاف کے جو کارنامے ہیں، چاہے دینی ہوں، اخلاقی ہوں، تاریخی ہوں، اس سے ہماری نئی نسل محروم ہو جائے گی اور ہو رہی ہے محروم۔ ان تمام تر خطوط پر میں کام کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، چوکیدار جب ایماندار ہوتا ہے تو چوروں کا بڑا وہ دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے اختر علی مان جو اب کی بار الیکشن لڑے گا، دلی اور پٹنہ کو سب سے زیادہ بے چینی اگر کسی سے ہے تو وہ اختر علی مان سے ہے کہ اختر علی مان کیسے ہارے، اور اس کی پوری کوشش ہرانے کی ہوگی۔ لیکن مجھے آپ لوگ کی پیشانی کی لکیروں کا اطمینان، آپ کے لب و آہ کی دعائیں پر مجھے یقین ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس کے لیے لیکن یہ دنیا تمناؤں کی دنیا نہیں ہے۔ میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر عموم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ بغیر لڑے ہوئے کہیے گا کہ صاحب اختر صاحب جیت جائیں گے، اچھے آدمی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اس آندھی اور طوفان میں مجھے اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ میں احتساب کرنے، اپنے کام کے حوالے سے آپ کو باخبر کرنے بھی اور آپ سے گزارش کرنے کے لیے بھی آیا ہوں۔ شاید مجھے وقت ملے نہ ملے، اگر اس ٹیم میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے دلی کے لیے کافی اور صافی ہو سکتے ہیں کہ دوسروں تک بھی پیغام پہنچائیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اختر علی مان کا رہنا ضروری ہے، اختر علی مان نے کام کیا ہے، تو آج اس حملے سے بچانا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے بغیر ہم نامکمل ہیں، آپ کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے یہ دستے سوال کر رہے ہیں کہ الیکشن میں پورے طور پر آپ آئیے اور پوری توانائی کے ساتھ لڑیے۔ میں نالائق ہو جاؤں کیا؟ میں ابھی کئی جگہ تقریر کیا کہ امور پیسہ کے لوگوں، میں صاف کہتا ہوں، پیارے آقا نے ایک بات کہی، مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، مظلوم زخمی ہو تو مرہم لگائیں، روئے تو آنسو پوچھیں، لیکن آپ ظالم کی بھی مدد کرنے کے لیے بولتے ہیں اور اس کو بھائی بھی کہتے ہیں۔ کہا کہ ہاں ہمدردی اس سے بھی، اس کی مدد کیا کریں؟ کیا اس کی تلوار ٹوٹ جائے تلوار دے دیں؟ مفہوم سمجھایا لوگوں نے؟ کہا نہیں، جس بازو سے وہ ظلم کر رہا اس بازو کو توڑ دو تاکہ کل قیامت کے میدان میں جہنم سے بچ جائے۔ اس لیے میں امور پیسہ کے لوگوں کو بالخصوص کہتا ہوں اور سیمانچل کے لوگوں کو، اور جہاں تک ہمارے